بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی میں اصحاب فرائض کے بیان کے بعد اسبات کا بیان ہے، کیونکہ پہلے اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے اور پھر جو بچے وہ اسبات پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں العصبات النسبیہ ثلاثۃ، یہ کتنے ہیں؟ تین ہیں، عصبہ بنفسہ وعصبہ بغیرہ وعصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ کا مطلب وہ خود ہی عصبہ ہے، جیسے بیٹا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، کسی نے ان کو عصبہ نہیں بنایا، میت سے جو ان کا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے وہ لوگ خود عصبہ ہیں، کسی دوسرے نے عصبہ نہیں بنایا، تو یہ عصبہ بنفسہ ہی ہے۔ عصبہ بغیر ہی کہ کسی دوسرے نے ان کو عصبہ بنایا، جیسے بہن بھائی کو، بھائی عصبہ بناتا ہے بہن کو، بیٹی کو عصبہ بیٹا بناتا ہے۔ تو بیٹی جو عصبہ ہوئی ہے وہ غیر کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا ہے بیٹی بیٹا میں، کہ بیٹی بیٹا دونوں ہیں تو بیٹا بیٹی کو عصبہ بنا دے گا، بھائی بہن دونوں ہیں تو بھائی بہن کو سارے بھائی کا معاملہ یہی ہے، اللہ بھائی بھی اور حقیقی بھائی، لیکن اخیافی بھائی جو ہے نا وہ نہیں ہوتے اسبات میں، اور یہی معاملہ چلتا ہے آگے بیٹیوں کے ساتھ، پوتیوں میں بھی پوتے پوتیوں کو اسباب بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو اسباب بنا رہا ہے وہ خود بھی اسباب ہے، بیٹا بیٹی کو، بیٹا جو ہے خود، اور اسباب مال غیر کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی موجودگی یا دوسرے کی صحبت میں جو اسباب بنے، یعنی لیکن جس کی صحبت میں اسباب بنے ہیں وہ خود اسباب نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہوا، جیسے بہنیں جو ہے نا بیٹیوں کی موجودگی میں اسباب ہوتی ہیں، بہت بڑی آپ نے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اجعل الاخوات مع البنات اسبا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسبا مال غیر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسبا ہو رہے ہیں، وہ لوگ ہو رہی ہیں، وہ خود اسبا نہیں ہے۔ اسبا بالغیر میں ہاں، تو چلیے دیکھیے اما الاسبا بنفسه فكل ذکر لا تدخل في نسبت المیت انثى، ہر مذکر کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی مؤنث داخل نہ ہو۔ یہ چار لوگ ہیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء الباب، جزء الجد، ٹھیک ہے۔ جزء المیت، ہاں، جزء المیت، اصل المیت، جزء الجد، یہ چار چیزیں یاد رکھیں، بولیے کیا ہے؟ اور ولایت کے بیان میں پڑھا ہوگا کہ جو ترتیب ارث ہے عصبات کی، الاقرب فالاقرب والی، وہی ولایت والی بھی ہے، نکاح کی ولایت وغیرہ میں، کہ بیٹا جو ہے نا باپ پر مقدم ہے، بیٹا، یہی بات ہے نا، مگر ہے حقیقت یہی، یہ عزت اور مقام اور احترام کی بات نہیں ہے، قربت کی بات ہے، مقام و مرتبے کی بات ہے، تو باپ بیٹے پر مقدم ہے نا، لیکن قربت کی جہاں تک بات ہے بیٹا جو ہے وہ باپ پر مقدم ہے، اسی لیے شروع کیا ہے جزء المیت سے، لہذا بیٹا بھی موجود ہو اور باپ بھی موجود ہو تو بیٹا اسبا بنے گا، باپ اسبا نہیں بنے گا۔ الاقرب فالاقرب یہاں چلتا ہے، آخر میں بوٹ کیا نا انہوں نے، الاقرب فالاقرب، تو یہ ایک ہے، یہ دو، یہ تین، اور یہ چار، چار قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ان میں بھی الاقرب فالاقرب کہہ دیا نا، تو ایک تو ترتیب وہ ہے جزء المیت اصل المیت سے پہلے ہے، اور اصل المیت جزء الاب سے پہلے، اور جزء الاب جزء الجد سے پہلے، اگر یہ نہیں ہے، پہلا نہیں ہے تو دوسرا، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر باپ ہے تو بھائی محروم، اور بھائی ہے تو چچا محروم، چچا ہے تو چچے ساتھ بھائی محروم،
ٹھیک ہے، الاقرب فالاقرب. پھر ان میں بھی الاقرب فالاقرب کا مطلب یہ ہوگا جز المیت میں بیٹا ہے تو پوتا محروم. جی جز المیت ہے نا، بیٹا ہے تو اور پوتا ہے تو پر پوتا محروم، کیونکہ اس کا تعلق اسی کے تھرو ہے. وہ جو پہلے بیچ والا موجود ہے تو بیچ والا خود ہی غائب ہو گیا. تو باپ ہے تو دادا محروم، دادا ہے تو پردادا محروم، بھائی ہے تو بھتیجا محروم، اور چچا ہے تو چچا زاد بھائی محروم. یرجحون بقرب الدرجتی، یہ لوگ ترجیح دیے جائیں گے قرب درجہ کی وجہ سے، جس کا درجہ قریب ہے وہ راجح ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ان میں میراث کا زیادہ حقدار وہ ہوگا، کون ہوگا؟ جز المیت، یعنی اولاد، بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، نیچے تک چلے جائیے. پھر اصل المیت یعنی باپ، پھر دادا، اور دادا سے مراد نانا نہیں ہے، جد فاسد نہیں ہے، اسی لیے ابو الاب کہا. وہیں نالا، اور اوپر چلے جائیے. فی ثم جزء ابی ہے، پھر باپ کی اولاد یعنی بھائی، پھر بھائی کے بیٹے، بھتیجے، ان کے بیٹے. پھر جزء الجد ہے یعنی اعمام، چچا، اور پھر ان کی اولاد، اور نیچے تک. اس کے بعد قوت قرابت سے بھی ترجیح پاتے ہیں. جیسے اس سے مراد ہماری کیا ہے کہ ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، ذکرن کانا او انسا. جی جس کو دو طرح کی قرابتیں حاصل ہوں، وہ ایک طرح کی قرابت سے اولا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے. رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، کہ آیان بنی الام وارث ہوں گے نہ کہ بنو العلات، یعنی جو حقیقی بھائی ہیں اور علاتی بھائی ہیں تو حقیقی بھائی بہن یہ مقدم ہوں گے علاتی بھائی بہن پر، کیونکہ علاتی بھائی بہن کا تعلق میت سے جو ہے صرف باپ کے ذریعے ہے، ماں کے ذریعے نہیں ہے تو وہ بھی بھائی، لیکن سگے بھائی بہن بھی موجود ہیں جن کا تعلق میت سے باپ کے ذریعے بھی ہے، ماں کے ذریعے بھی، تو ڈبل تعلق ہو گیا نا. تو یہاں پہ الاقرب والاقرب کا معنی الاقرب والاقرب میں یہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا کہ سگا بھائی یا سگی بہن اذا صارت عصبہ، جب یہ لوگ کیا ہو جائیں، من البنت، بیٹی کی وجہ سے، بیٹی موجود ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ اسبا ہو جائیں، تو یہ اب یعنی علاتی بھائی بہن سے زیادہ لائق ہیں. اسی طرح سے وہ ابن الاخ اب و ام، یعنی بھتیجا، سگے بھائی کا بیٹا، یہ اولا ہے من ابن الاخ اب، علاتی بھائی کے بیٹے سے. اسی طرح سے اعمام میت میں بھی چلے جائیے، کہ وہ چچا جو باپ کا شریک ہے، باپ کے سگے بھائی ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے ہیں، تو وہ ہمارے پورے چچا ہیں. اور وہ جو ہمارے والد کے علاتی بھائی ہیں وہ علاتی چچا ہوئے، تو وہ قابل میں راضی ہوں گے. ثم فی اعمام جدی، پھر یہی معاملہ چلیے اب اعمام جد میں. میت کے اعمام، والد کے میت، میت کے والد کے اعمام، اور میت کے جد کے اعمام، یہ سب چلا. احوال العصبہ بغیر ہی و ما غیر، یہ احوال یہ ابھی جو ہے نا اسباب نفسی کے بارے میں سمجھا آپ نے، اور تینوں میں بتا چکے. اسباب بغیر ہی یہ 4 خواتین ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جن کا حصہ النصف والثلثان ہوتا ہے. جی یہ لوگ اسباب بن جاتی ہیں بإخوتہم، بھائیوں کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے ان کے تو بیٹی بہن پوتی ان سے زائد ہو تو ثلثان ہوتا ہے. ومن لا فرض لها من الاناث، اور جن کا کوئی حصہ نہ ہو جن اناث کا، اور ان کے بھائی اسبا ہوں، لا تصیر عصبۃ باخیہا، تو وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اسبا نہیں ہوں گے. یعنی جن کا حصہ ہے اور بھائی اسبا ہے،
اور جو اصحاب فرائض میں ہیں ہی نہیں، ان کا بھائی اسبا ہے تو وہ اسبا نہیں بنیں گی. پھوپھیاں، خالائیں، پھوپھیاں لے لیجیے، پھوپھیاں جو ہیں وہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہیں. چچا کی بہن ہے نا پھوپھی، تو اصحاب فرائض میں سے پھوپھیاں نہیں ہیں، لیکن ان کے بھائی چچا جو ہے وہ اسبا ہیں. تو آپ نے پڑھ لیا کہ جہاں پہ بھی بھائی بہن ہے نا، وہ بھائی بہن کو کیا بناتا ہے؟ تو چچا جو اسبا بن رہا ہے وہ اپنی بہن پھوپھی کو نہیں بنائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کہ خواتین اصحاب فرائض سے ہوں. جن کا بھائی اسبا ہے وہ عورت اصحاب، اور پھوپھی جو ہے نا اصحاب فرائض سے، تو چچا پھوپھی کو بات ہو گئی. کل عم والعمہ، جیسے چچا پھوپھی. المال کلو للعم، پورا مال کس کو جائے گا؟ نہ کہ اب پھوپھی ہو جائے گی اولو الارحام میں سے. اسبا مال غیر، یہ کون ہے؟ یہ بھی عورت ہی ہے، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ بہن جو ہے نا بیٹی کی وجہ سے اسبا بن جائے. فکل انسا تصیر عصبہ ما انسا اخرى، ہر وہ مؤنث جو کسی دوسری عورت کی وجہ سے دوسری عورت کے ساتھ اسبا بن جائے. مع کل اخت مال بنت، وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی حدیث پاک، اجر الاخوات مال بنات اسبا. تو یہ تو سلسلہ ہو گیا عصبات نسبیہ کا، کہ 3 قسمیں ہیں عصبات، اور اسبا جو ہے نا اسبا سببی بھی ہوتے ہیں. تو اب یہاں سے اسبا سببی، نسبی تعلق نہیں ہے، سببی. وآخر العصبات مول العتاقہ، اور اسبات میں سب سے آخر کون ہے؟ یعنی اگر عصبات نسبیہ نہ ہو تو مول العتاقہ، جو آزاد کرے گا آقا. تو غلام کی جب موت ہوگی تو اس کا وارث وہی آقا ہوگا جس کے عصبات نسبیہ نہ ہو. ثم عصبته على الترتیب الذی ذکرنا، پھر اگر یہ مول العتاقہ بھی نہیں ہے تو اس کے اپنے عصبات، یعنی مولا کے، اسی ترتیب سے جو ہم نے ذکر کیا کہ جزء المیت اور اصل المیت، اسی ترتیب سے. لقوله علیہ الصلوۃ والسلام الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا بھی ایک لحمہ ہے جیسے کہ نسب کا ایک لحمہ ہوتا ہے. یعنی تانا اور بانا جو اس میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ نسب کس چیز میں، یہ بھی اس میں وراثت نسب کی وجہ سے جاری ہے، تو ولایت میں بھی نسب کی وجہ سے وراثت جاری ہوتی ہے، تو ولا کی وجہ سے بھی وراثت جاری ہوگی. ولا شیء للاناث من وراثت المعتق، لیکن یہ جو ہے نا عصبات ہی میں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے نہیں. معتق کے کیا ہے؟ ہاں، معتق کے وارثین میں سے اناث کے لیے ولایت کا کوئی حصہ نہیں. یعنی معتق جس نے کسی غلام کو آزاد کیا تھا، وہ غلام آزاد ہو کر کے اب مرا، تو ترکے سے خود معتق کو جائے گا کہ وہ اسبا بنے گا، یا اس کے اسبات، اور اسبات میں بھی اسبات نسبیہ جو پہلے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکیاں جو اسبا بن گئی ہیں وہ بالغیر اور مال غیر میں، ان کو یہ ولایت کا ہاں والی اسبا نہیں بنے گے، وہ لوگ حصہ نہیں ملتا ان کو. اب یہاں پہ استثناء کیا ہے؟ لقول علیہ السلام لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق ما اعتقنا او كاتبنا او كاتب من كاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جرب الان موثقهن او موثق بعض موثقهن. آپ لوگ حل کرو اس سے، حاشیے سے، اور جو حل نہ ہو وہ ہم سے پوچھ لو، کیونکہ ٹائم نکلے گا اس میں. بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ ولایت عتق میں وراثت جو جاری ہوتی ہے وہ اسبات کو جاتی ہے، لیکن صرف ذکور کو، اناث کو نہیں. ولایت عتق وراثت میں تو الگ ہے، ولایت کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ ولایت میں وراثت جاری نہیں ہے عورتوں کی طرف میں، تو جو ترکہ ولایت عتق کی وجہ سے ملنے والا ہے
عورتوں کو نہیں ملے گا، ہے نا، یہی بات ہے. مگر یہ کہ وہ خود ولایت عتق والا حصہ، یہ عصبہ ہونا، یہ کب، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جبکہ خود انہوں نے آزاد کیے، خود انہوں نے آزاد کیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا حضرت بریرہ کی آزادی کا مسئلہ آیا، تو ان کے آقا نے جو ہے نا ان کو مکاتب بنا دیا تھا، جو بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے روایت موجود ہے. تو وہ اپنے بدلے کتابت میں کی تلاش میں آئیں اور ام المومنین کے پاس آ گئیں کہ اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں. تو ام المومنین نے کہا کہ میں مدد ضرور کر دوں، لیکن ولایت عتق مجھے حاصل ہوگی، جا کے بات کر کے آؤ. تو وہ گئیں بات کرنے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پیسہ لے کے آؤ، ولایت عتق ہم کسی کو نہیں دیں، ہم ہی رہیں گے. تو وہ آئیں حضرت بریرہ اور بتایا کہ نہیں، وہ لوگ راضی نہیں ہیں. ام المومنین نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ دیکھیے بریرہ آئی تھی اور ولایت عتق کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پیسہ دے دیجیے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. وہ لوگ جو ہے ولایت عتق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیسہ دو، آزاد کرو. ہاں، بے شک ولایت عتق اسی کو ملتی ہے جو آزاد کرتا ہے. کیوں اس طرح کے لوگ شرطیں لگاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد خطبہ دیا آپ نے، اور خطبے میں کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور اس طرح کی شرطیں لگائیں، ہزاروں بار لگائیں، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ولایت عتق تو اس کو ہے نا جو آزاد کرے. پیسہ بھی لے لیا اور ولی بھی بن گئے. تو حضرت عائشہ ام المومنین کو ولایت عتق حاصل ہوئی نا، کوئی الا ما اعتقنا کے بعد. یہ واقعہ رکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ عورتوں کو ولایت عتق حصہ نہیں ہے، مگر جب وہ خود آزاد کریں یا پھر انہوں نے آزاد کیا جس کو ہے، اس غلام نے آزاد ہو کر کے پھر کسی کو آزاد کیا ہے نا، تو وہ مولا کی مولا ہیں، مولا کی مولا کے اسبات میں نہیں ہے. اسی طرح سے آزاد کرنے کی مثال ہم نے دی، تو مکاتبت کی مثال سیٹ کر لو، اور تدبیر اور جرہ بلا ہونا بلا ان موتق ہونا کی مثال بھی دیکھ لیں. اور کہیں پریشانی ہو تو پھر میں وضاحت کر دوں گا، ٹھیک ہے. ولو ترک ابا الموتق و ابنہ، موتق کا باپ اور موتق کا بیٹا. یہاں پر یہ بات ہوتی ہے نا کہ میت کا باپ اور میت کا بیٹا دونوں جمع ہو جائے تو عصبہ ہونے میں تو تقدم کسے حاصل ہے؟ بیٹے کو. میت کا بیٹا اور میت کا باپ، تو عصبہ کون ہے؟ بیٹا. یہاں پہ اختلاف ہے کہ موتق کا باپ اور موتق کا بیٹا یہ دونوں ہیں، تو عند ابی یوسف سدس الولا للاب والباقی للابن، دونوں کو دیا جا رہا ہے. ولا کا سدس کس کو میں جائے گا؟ اور باقی بیٹے کو. اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ امام محمد کے نزدیک ولا پورا کے پورا جیسے عصبہ میں چلتا ہے معاملہ، وہاں بھی یہاں بھی وہی چلے گا. ولا شیء للاب ولا ترک ابن الموتق وجدہ. اور یہ اختلاف جو تھا نا موتق کے بیٹے اور باپ کے کی موجودگی میں تھا، لیکن موتق کا بیٹا اور موتق کا دادا ہے تو پھر اختلاف نہیں ہے. فالولا کل للابن بالاتفاق. ومن ملک ذا رحم محرم منه اعتق علیہ، جو کسی ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کی ولایت اس کو مل جاتی ہے بقدر الملک. ٹھیک ہے، تو یہ تو آزاد کرنے کی بات ہے نا. آزاد جو کرے گا وہ مولائے نعمت آقائے نعمت بن جائے گا، وہ مولا نعمہ مولا عتق بن جائے گا. ٹھیک ہے، ولی بن جائے گا، مولا بن جائے گا، ولایت عتق حاصل ہوگی. چاہے وہ اختیارن کرے یا استرارن، یعنی غلام کو خرید کر کے آزاد کیا، یا پھر یہ کہ اپنے اولو الارحام میں سے کوئی غلام ہو تو اسے خرید لیا، اسے خرید لیا. تو خریدنا بھی آزاد کرنے، کیونکہ جو ہے نا
اولو الارحام میں سے کسی پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی. صلہ رحمی کے خلاف ہے نا یہ. جیسے ہی آپ مالک ہوں گے ویسے ہی. امام شافعی کہتے ہیں کہ آزاد کرنا پڑے گا. اس حدیث پاک کا مطلب ہمارے یہاں ہے کہ آزاد نہیں کرنا پڑے گا. ملکیت اور قربت یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں. جیسے خریدے گا ویسے ہی آزاد ہو جائے گا. وہ تقال حدیث پاک میں. تو ذو رحم محرم کیا ہو جائے گا؟ اچھا آزاد ہو گیا تو جیسے خرید کے آزاد کیا تھا کسی غیر کو جو کہ غلام تھا تو اس کی ولایت عتق سے مل گئی تھی، تو یہاں بھی ولایت عتق اس کو مل جائے گی جو خریدے گا، کیونکہ خریدنا تو اختیار سے پایا گیا نا. تو خریدا اس نے تو خریدنا تو اس کو آزاد کرنے کی نسبت اسی کی طرف ہوگی، خریدار کی طرف. بیٹے کو باپ نے خرید لیا، باپ کو بیٹے نے خرید لیا، بھائی کو بھائی نے خرید لیا تو فوراً آزاد ہوگا نا. لیکن یہ ولایت عتق جو ہے کیسے کس شرح سے کہتے ہیں؟ بقدر الملک، ملکیت کی مقدار. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک شخص جو ہے نا ایک غلام کو خرید لیتا ہے تو آزاد ہو گیا وہ پورا، اگر وہ اولو الارحام میں سے ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شرکت ہوتی ہے، شرکت عقد، شرکت ملک. ایک غلام ہے جو آزاد ہونا چاہ رہا ہے لیکن کوئی ہے نہیں جو خرید سکے، اتنا قیمتی ہے وہ، تو دو آدمی نے مل کے خریدا جی، تو دونوں شریک ہوئے نا، تو اس طرح سے دونوں کو ولایت ملے گی. اور اگر وہ 50-50 معاملہ تھا کہ آدھی رقم ہم دیتے ہیں آدھی تم دے دو، تو پھر ولایت بالکل برابر برابر. لیکن کم و بیش کا معاملہ تھا تو اسی شرح سے ہاں، کسی نے 60% لگایا، دوسرے نے 40% لگایا، تو جو کچھ مال ہوگا میت کا بٹے گا تو اسی 60 اور 40 کی تناسب سے بٹے گا. ٹھیک ہے، بات آسان ہوگی نہیں ہو گئی؟ اب اس کی مثال دی ہے، وہ مثال بھی آپ لوگ سیٹ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثلاث بنات للکبریٰ ثلاثون دینارا وللصغریٰ 20 دینارا. انہوں نے اپنے باپ کو خریدا 50 میں، تو بڑی والی نے 30 دینار دیے، چھوٹی والی نے 20 دینار دیے، اور ایک یہاں پہ وسطیٰ بھی ہے بیچ والی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے بیچاری کے پاس. تو بڑی والی چھوٹی والی نے مل کے کیا کیا؟ اپنے باپ ہی کو خرید لیا. لیجیے، خریدا تو آزاد ہوگا نا باپ. ثم مات الاب، اب باپ کا انتقال ہو گیا. وترک شیئا، تو ثلثان جو ہے، کیونکہ یہ 3 بہنیں ہو گئی نا، اور ایک سے زائد بہنیں ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ثلثان ان کے درمیان تقسیم ہوگا اثلاثا بالفرض، 3 حصے میں کر کے، ہے نا، اصحاب فرائض والا 3 حصہ کر کے، یعنی جو بھی حصہ بنے گا پہلے ثلثان، یعنی 3 سے حصہ بنایا، مسئلہ بنایا، ایک باقی رہ گیا، 2 ادھر گیا، 2 کو 3 حصے میں بانٹیں گے برابر برابر، ہے نا. 2 کو 3 حصے میں بانٹیں گے برابر برابر تینوں. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کی تینوں بیٹی ہیں تو بیٹی والا. اب رہ گیا پہلے جو 3 سے ثلثان نکالا تھا تو ایک بچہ تھا، اب اس کو ولایت عتق والے شرح سے بانٹیں گے. تو وسطیٰ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے پیسے نہیں لگایا، وہ نہیں لگائی نا کچھ پیسہ، کس نے لگایا؟ اور ان کی جو ہے نا ان کی لاگت جو ہے نا کسی اعتبار سے ہے کہ ایک نے 30 ایک نے 20، تو اسی تناسب سے بانٹ دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہی کہا باقی باپ کی خریدنے والی دونوں بہنوں کے درمیان اخماسن 5 حصے کر کے ولا کے طور پر دے دیں گے. ثلاثت اخماسی 5، یعنی 3/5 بڑی والی کو، وخمسہ ہو، اور 2/5 چھوٹی والی کو. وتصف من 45، اور اس مسئلے کی تصحیح جو ہے نا 45 سے ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تصحیح کے لیے یہ سب ضروری ہے. اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ تصحیح کے اصول سے پتہ چلے گا. ضرورت ہوگی تو ہم اس کو دکھائیں گے. جو کچھ اب تک آپ نے پڑھ لیا اسی سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں. یعنی حصص جو آپ نے، اور سہام اور حالات 12 لوگوں کے،
تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کبھی کسی کو جو حصہ ملتا ہے دوسرے کی موجودگی سے کم ہو جاتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ان 12 کے حالات کو ذہن میں اچھی طرح سے جمع لینا، تبھی آپ کو قدرت حاصل ہوگی تقسیم وراثت کی. 12 کے تمام احوال، ٹھیک ہے. تو اب وہ جب سیکھ لیا آپ نے تو پھر یہ سب فٹافٹ دیکھتے جائیے. حجب کے متعلق کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب حرمان. نقصان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حصہ مل رہا تھا اب کسی کی موجودگی سے حصہ کم ہو گیا. ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف مل رہا تھا، 1 سے زائد ہو گئی تو ثلثان، تو نصف سے کم ہوا نا. ہاں؟ تو حجب نقصان، ماں اگر کوئی نہیں ہے تو ثلث کل ہے یا ثلث ما بقیہ ہے، اور اولاد ہے تو سدس. تو 1 میں سے 3 مل رہا تھا، اب 6 میں سے 3 میں سے 1 مل رہا تھا، اب 6 میں سے 1 ملے گا، کم ہوا. بہت سارے حجب نقصان کہتے ہیں. وہ حجب عن سہم الی سہم، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانا، روک دینا ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف. وذالک لخمسۃ نفر، یہ سب اسی میں ہے. ہاں اسی میں سب مل جائے گا. وذالک، یہ کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ 5 لوگوں کے لیے. زوجین، کیونکہ شوہر جو ہے اس کا یا تو نصف ہے یا ربع ہے، تو اولاد ہے تو نصف ربع تک گیا معاملہ. اور زوجہ کا ربع ہے یا سمن ہے، تو اولاد اگر ہوگی تو ربع سے، تو حجب نقصان ہے کہ نہیں ہے. بنت الابن، پوتی، اگر بیٹی موجود ہے تو پوتی کا حصہ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی آپ دیکھ لیجیے پوتیوں کے حصے میں. والاخت لاب، اور یہی معاملہ جو ہے نا کس کا ہے؟ ہاں، کہ اگر سگی بہن موجود ہے، اگر اکیلی ہے تو اخیافی بہن محروم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حصہ نصف کے بجائے سدس ہو جاتا ہے. وقت مر بیانو، سب وہ حصہ گزر گیا. تو یہ ہو گئی کہ نہیں 5 ہیں. دوسری قسم حجب، ان میں حجب حرمان میں وارثین 2 طرح کے فریق ہیں. فریق لا یحجبون بحال، البتہ تھا کہ کبھی بھی حاجب محجوب نہیں ہوتے. وہم ستتن، یہ کون کون ہے؟ 6. الابن، بہرحال جو ہے نا وہ حصہ ملے گا. بیٹا اسبا ہوتا ہے نا، کوئی نہیں ہے جو اسے محروم کر سکے. باپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، یہ تو اقرب ہے نا میت سے. ہاں یہ ہے کہ باپ، اگر بیٹا موجود ہے باپ اسبا نہیں ہوگا، اصحاب فرائض میں سے تو ہوگا. تو بیٹے کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور باپ کو بھی، زوج کو بھی کوئی محروم نہیں کر سکتا، بنت کو بھی کوئی محروم نہیں کر سکتا. ماں اور زوجہ، ان سب کو کوئی محروم ہے نا. حجب حرمان کی بات ہو رہی ہے، بالکل نہ ملے. اور دوسرے فریق کون سے ہیں؟ یرثون بحال و یحجبون بحال، کبھی وارث ہوتے ہیں کبھی محجوب ہوتے ہیں. جی فہذا مبنی علی اصلین، یہ 2 بنیادوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کل من کیا ہے یدلا الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذلک الشخص، ہر وہ جو میت کی طرف منسوب کسی شخص کے واسطے ڈائریکٹ اس کا رابطہ نہیں ہے. جیسے پوتا بیٹے کی وجہ سے، پوتا دادا سے متعلق ہے، کیسے؟ بیچ میں، ہاں اپنے باپ کی وجہ سے. تو ہر وہ شخص جو میت کی طرف منسوب کسی شخص کی وجہ سے ہو تو اس شخص کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوگا. تو پوتا جو ہے نا وہ بیٹے کی موجودگی میں کیا ہو جاتا ہے؟ پوتا، ہاں دادا بھی. تو پوتا بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جاتا ہے، حجب حرمان. اسی طرح دادا کی بات آپ نے کہہ دی. چچا جو ہیں موجود ہیں تو چچا زاد بھائی گئے، کیونکہ چچا زاد بھائی میت کی طرف منسوب ہیں تو چچا کی وجہ سے. تو جو بھی میت کی طرف منسوب کسی شخص کی وجہ سے ہو تو جس شخص کی وجہ سے اس کی موجودگی میں وہ سوا اولاد الام، سوائے اولاد الام کے، اخیافی بہنوں کے، کہ یہ تو اصحاب فرائض میں سے ہے نا، تو بہرحال وارث ہوں گے. اور ان کا تعلق ماں کی وجہ سے ہے، اور مگر ماں کی موجودگی میں یہ لوگ وارث ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاق،
جمعیت ترکہ، کیونکہ ماں کبھی بھی پورا ترکہ نہیں جمع کرتی، مستحق نہیں ہوتی۔ والثانی، ایک اور اصل ہے اس کی کہ کبھی جو ہے نا وہ وارث ہوں، کبھی محجوب ہوں، وہ ہے الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسبات۔ اور یہ اقرب فالاقرب کا مطلب یہ لے لیجئے کہ باپ اور دادا اور جزء الاب اور جزء الجد، تو ان میں باپ جو ہے اور اس کے موجودگی میں اگر بھائی بھی ہے ہیں، تو بھائی باپ کی موجودگی میں کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سگے بھائی موجود ہیں اور اللاتی بھائی ہیں، اللاتی بھائی سگے بھائی کی موجودگی میں محروم ہوں گے نا، اور اللاتی بہنیں سگی بہنوں کی موجودگی میں محروم ہوں گی۔ تو ان میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اللاتی بھائی جو ہے اس کا تعلق میت سے سگے بھائی کی وجہ سے، اپنے باپ کی وجہ سے نہ ہے جی، سگے بھائی کی وجہ سے تو نہیں ہے، لیکن سگے بھائی کی وجہ سے یہ محروم ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی اصل کے بعد مقابل دوسری اصل ہے الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسبات۔ والمحروم لا يحجب عندنا، اور محروم حاجب نہیں ہوتا، کسی کو محجوب نہیں بناتا ہمارے نزدیک۔ اور امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ محجوب بناتا ہے حجب نقصان، جیسے کافر قاتل رقیق میں جی محروم کسی کو محجوب نہیں کرتا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ محجوب کرتا ہے لیکن حجب نقصان، حجب حرمان نہیں۔ جیسے کافر قاتل رقیق یہ تو محروم ہے نا، موانع ارث چار بتائے تھے جو وہ، تو کافر قاتل رقیق اختلاف دین اور اختلاف دارین، تو یہ جو یہ حجب نقصان کریں گے، حجب حرمان نہیں کریں گے ان کے نزدیک۔ والمحجوب یحجب بالاتفاق، اور محجوب جو ہے یعنی محروم کسی کو محجوب نہیں کرے گا لیکن محجوب محجوب کرے گا، اور محجوب سے مراد وہ کہ وہ اگر فلاں نہیں ہوتا تو یہ مستحق ہوتا، فلاں کی موجودگی کی وجہ سے مستحق نہیں ہوا، اور محروم جو ہے نا بہرحال محروم ہو گیا۔ کل اسنین من الاخوۃ علی الاخوات فصاعدا، جیسے کہ دو یا دو سے زائد بھائی بہن ہو، من ای جہت کانا، خواہ کسی بھی جہت کے ہوں، سگے بھائی اللاتی بھائی، ہاں، فانہما، یہ دو یا دو سے زائد اگر ہوں تو لا یرثان مع الاب، یہ لوگ باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتے، ولکن یحجبان الام من الثلث الى السدس، یہ ماں کو ثلث سے سدس تک محجوب کر دیتے ہیں، کیونکہ پڑھ لیا آپ نے ماں کے احوال میں کہ اگر اولاد ہے یا دو بھائی دو بہن کسی بھی جہت کے ہوں تو ماں کو ثلث کی جگہ سدس ملتا ہے۔ چلیے یہیں پر روکیے۔